بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو نہایت ہی دلچسپ سٹوری سنائیں گے۔ ویورز، کوئی بھی انسان، ہاں وہ غریب ہو یا امیر، کوئی درویش ہو یا بادشاہ، جب بھی کسی کی بچی جوان ہوتی ہے تو اس کو فکر لائق ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس کی شادی کر دیں اور اس کے لیے کوئی مناسب سا رشتہ ہو۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے اس کی بیٹی کے لیے یقینی طور کے اوپر بادشاہ کا بیٹا ہی چاہیے، مطلب کہ کوئی شہزادی ہے تو اس کے لیے بادشاہ کا رشتہ ہی چاہیے۔ اور اگر کوئی فقیر ہے، کوئی درویش ہے، اس کی بیٹی کے لیے ظاہر ہے درویش ہی کوئی ہوگا۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں کہ جو بالکل ہی ایک عجیب طرح کی ہے۔ آپ سن کے یقینی طور کے اوپر لطف اٹھائیں گے اور آپ کو یہ جو دنیا ہے اس کی رنگینیوں میں جو کھوئے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلے گا۔ آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے قبل آپ اس چینل کے اوپر آپ نئے ہیں، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، ایران کا جو بادشاہ تھا نہایت ہی خوشحال خوش خرم زندگی گزار رہا تھا۔ جب اس کی بیٹی جوان ہوتی ہے تو عام انسانوں کی طرح ایک بادشاہ کی بھی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس کی بیٹی کا کہیں رشتہ ہو جائے اور وہ شادی کر۔ لیکن ان کو یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے شادی یقینی طور کے اوپر کسی شہزادی کے ساتھ ہی کرنی تھی۔ لیکن شہزادی کی عجیب طرح کے سوال تھے۔ اس کو یہ نہیں تھا کہ میری شادی کسی بادشاہ کے بیٹے سے ہی ہو یا کسی فقیر کی۔ اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو شخص میرے 3 سوالوں کا جواب دے گا میں اس سے شادی کروں۔ چنانچہ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی شخص جو شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہوں۔ چنانچہ دن مقرر کر دیا گیا۔ بڑے بڑے شہزادے محل میں آئے، شہزادی نے سوال کیے لیکن کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا اور آخرکار مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ آخرکار وہ کون سے سوال تھے جو نہایت ہی مشکل تھے، جن کے سوال بڑے بڑے عقلمند اور شہزادے نہ دے سکے۔ لیکن ایران کے اسی شہر کے اندر ایک ایسا انسان بھی رہتا تھا جس نے شہزادی کے سوالوں کے جواب دیے۔ ہاں ویورز، وہ انسان ایک عالم کا بچہ تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اعظم نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے باپ کے ساتھ ضد کی کہ میں نے بھی وہاں جانا ہے بادشاہ کے محل میں۔ لیکن اس کے باپ نے سمجھایا کہ ہم درویش لوگ ہیں، بادشاہوں کے محلوں میں ہمارا کیا کام۔ لیکن بیٹی کی ضد تھی، آخرکار باپ مان گیا اور اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ اعظم بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ نے کہا اگر شہزادی کے 3 سوالوں کے آپ نے جواب نہ دیے تو یقینی طور کے اوپر آپ کی گردن اڑا دی جائے گی، کیونکہ آپ ایک درویش انسان کے بیٹے ہو، جبکہ یہاں تو بڑے بڑے شہزادے کام ہو گئے ہیں۔ آخرکار شہزادی آئی اور اس نے اپنے سوال شروع کیے۔ شہزادی نے پہلا سوال کون سا کیا؟ ناظرین، اس نے پہلا سوال یہ کیا، اس نے اپنی جو انگلی تھی شہادت کی وہ کھڑی کی اور خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد اعظم نے اس کا جواب دیا۔ اس نے پہلے ایک انگلی کھڑی کی، پھر اس کے ساتھ والی دوسری انگلی کھڑی کی۔ دربار میں موجود بادشاہ کی بیوی یعنی کہ ملکہ، اس نے مبارکباد دی اور تمام حال جو تمام دربار تھا وہ مبارکباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پہلے سوال میں اعظم کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال، اس نے ایک تلوار منگوائی۔ شہزادی نے تلوار کو لہرایا، پھر اس کے بعد اس نے رکھ دیا۔ اس نے دوسرا جو سوال کیا تھا، اس نے اپنی جیب سے ایک قلم نکالا اور نکال کے دوبارہ اپنی جیب میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد شہزادی اچانک باغ کے سیڑھیوں کے اوپر چڑھ گئی، پھر نیچے آئی۔ ایسے ہی اس نے 2-3 چکر لگائے اور آخرکار اپنی چیئر کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ اعظم نے کیا کیا، اس نے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھا اور تمام جو حال تھا وہ گونج اٹھا۔ آخرکار
اس حال میں موجود بادشاہ کے دربار میں موجود تمام لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخرکار یہ 3 سوال تھے کون سے اور ان کے جواب کس طرح کے تھے، یہ شاروں میں کیا ہو گیا۔ آخرکار بادشاہ کی جو ملکہ تھی اس نے کھڑے ہو کے بتایا، جو پہلا سوال تھا جو شہزادی نے اس سے کیا، اس کا جواب یہ تھا کہ اس نے جو پہلی انگلی کھڑی کی اس کا مطلب تھا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، یعنی اس نے سوال کیا کہ آپ خدا کو مانتے ہو، تو اس نے ایک انگلی کھڑی کی، ہاں میں خدا کو مانتا ہوں، ساتھ دوسری انگلی کھڑی کی کہ میں اس کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں۔ اس کے بعد جب اس نے تلوار نکالی اور اس کے جواب جو تھا، اس کے جواب میں اعظم نے قلم نکالا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تلوار کے ساتھ آپ دنیا کو فتح نہیں کر سکتے، اگر کسی کا دل جیتنا ہے تو آپ کو ہلا کر محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو کام قلم کے ساتھ کر سکتے ہو، جو ایک پڑھا لکھا انسان کر سکتا ہے، وہ ایک تلوار کے ساتھ آپ کبھی بھی نہیں کام کر سکتے۔ اس کے بعد جو تیسرا سوال تھا، وہ سیڑھیوں کے اوپر کیوں گئی اور آ کر اپنی چیئر کے اوپر بیٹھ گئی، اور اس نے جو سوال کا جواب دیا، اپنے دل کے اوپر ہاتھ اس لیے رکھا کہ انسان تھک ہار کے تھک جاتا ہے سارا دن کام کر کے، جتنا مرضی وہ مضبوط ہو لیکن وہ تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن دل انسان کا ایسا عضو ہے جو کبھی بھی نہیں تھکتا، دن رات چلتا رہتا ہے، اور اگر ذرا سا بھی رک جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ ویورز آپ دیکھ لیں کہ ایک عالم کا جو بچہ ہے وہ کتنا ذہین نکلا، اور جو بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے ہیں یعنی کہ شہزادے ہیں وہ ناکام ہو گئے، اور آخرکار بادشاہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے اعظم یعنی اس عالم کے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ ویورز اس سبق سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں ہمیں کمنٹ کے اندر ضرور لکھیں، انشاءاللہ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔